یہ 1997 سے پاکستان میں جب چیف جسٹس لگا ہے، جب سے یہ ہسٹری بنی ہے، ہمیشہ سے چیف جسٹس سینئر موسٹ جج لگا ہے۔ تو یہ اصولوں سے آپ اگر اسی طرح سے روگردانی کریں گے تو ایک تاثر پبلک میں جائے گا کہ یہاں آپ ججز کون کو لے کے آتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ دیکھو، پبلک کانفیڈنس جوڈیشری پہ اس کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور ججز میں سے پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے، بل ایک ایسا اصول ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے سر یہ بتائیے کہ بشرا بی بی کے پی کے کیوں گئے؟ دیکھیں، ابھی میری ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن کے پی کے بھی ٹھیک ہے، بہتر ہے، آئے گی کچھ دن وہاں قیام کرے گی، پھر آئے گی، خان صاحب سے ملاقات ہوگی، کیسز میں بھی آئے گی تو چند دنوں کے لیے وہاں جانا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیں 26 یعنی ترمیم میں عوام کے لیے کیا ہے؟ میرا خیال ہے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، عوام کو تو بڑا دکھ درد پہنچا ہے، وہ یہی ہے کہ عدلیہ تقسیم ہو گئی ہے، عدلیہ کے اندر، کورٹ کے اندر آپ نے ایک نیا کورٹ بنا لیا، یہ پہلی مرتبہ کبھی ہوا ہے، آپ کورٹ کے اندر کورٹ بنایا، آپ کہیں ججز کو ایسے پک اینڈ چوز کریں گے، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ دوسری بات جو اس میں سب سے بری بات ہے، یہ بھی وہی ہے کہ آپ نے جو جوڈیشل کمیشن بنایا، اس جوڈیشل کمیشن میں آپ نے نان ججز جو ہے وہ ان کو 8 رکھا اور ججز کو صرف 5 رکھا، اور وہ نان ججز جو ہے وہ اب ججز کے ACR لکھا کریں گے کہ کون سا جج کتنا ایفیشنٹ ہے۔ یہ کبھی پہلے نہیں ہوا تھا، یہی اصول رہے ہیں کہ ہر ادارہ اپنا احتساب خود کرے گا۔ ہم یہاں MNA اور سینیٹرز ہم بیٹھے ہوتے تو ہمارا احتساب سپریم کورٹ نہیں کرتا، ہمارا جو قائن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم خود اپنا احتساب کریں گے، تو ججز کے لیے بھی لکھا تھا کہ وہ خود اپنا احتساب کریں گے۔ ابھی اگر آپ MNA کو ان کے اوپر بٹھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں، لیٹس سپوز کل اگر بہترین ایک امپورٹنٹ کیس پشاور ہائی کورٹ جا رہا ہے تو میرا خیال ہے ہمارے MNA صاحبان کہیں گے کہ ہم جج صاحب کی ذرا ایفیشنسی چیک کرتے تو یہ جا کر کے وہاں بیٹھ جائے۔ یہ تو طریقہ غلط ہے نا۔ ججز ہمیشہ آزاد ہونے چاہیے، وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل پریشر سے آزاد ہونے چاہیے۔ آزاد منش ججز بیٹھیں گے تو انصاف ہوگا، اور انصاف سب کے لیے بیٹھی ہیں مل جل کے، کیا عوام کے مسائل کے لیے مل جل کے بیٹھ سکتی ہیں؟ ہر صورت بیٹھنا چاہیے۔ دیکھو، عوام کے مسائل ختم ہوں گے تو لوگوں کا اس ایوان پہ اعتماد بڑھے گا، لیکن انہوں نے تو ایوان کو ربڑ سٹیمپ بنایا نا، عوام کو کیا خدمت آپ کر لیں گے، لیکن اگر آپ وہ جو ایوان میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا آپ تحفظ نہیں کر سکے۔ جو کمیٹی پہلے بنی تھی، اس کمیٹی کو میں نے سب سے پہلے نام لکھوائے تھے، اگر ہم ان کو سپورٹ نہیں کر سکے، ہم ان کی بیوی بچوں کو، والدین کو پروٹیکشن نہیں دے سکے، تو باقی عوام کو کیا دیں؟ دیکھو، میں آپ کو وہ ان کا بتاتا ہوں، جو شو کازز ہے نا ہمارے، ہم نے 4 MNAs کو شو کازز ایشو کی ہیں اور 2 سینیٹرز کو شو کازز ایشو کی ہیں۔ جو 5 جنہوں نے ووٹ دیا ان کو بھی شو کازز دیں گے، ان کو پارٹی سے نکالیں گے، ان سے ہم نے ایکسپلینیشن کال کیا۔ ہم اصولی موقع پہ اور جو ڈسپلن ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ 25 اکتوبر کے بعد سیاسی ماحول آپ کو تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ بدل رہا ہے؟ اللہ کرے بدل جائے۔ نہیں، ٹیکنیکل ایشوز تو ہے، ہم تو سارے ایز اے ہول کانسٹیٹیوشنل بینچ کے خلاف ہے کہ جب ججز آپ نے بٹھائے ہیں تو پھر ججز میں سے آپ تفرقہ نہ کرے کہ کیس تو سنے ججز، لیکن بینچ آپ ان کے لیے نان ججز بنا دیں۔ 8 نان ججز بیٹھے ہوئے ہیں جس میں ریٹائر بندے بیٹھے ہیں۔ وکیل کا کیا کام ہے سپریم کورٹ کے لیے بینچ بنانا؟ لیکن ابھی قانون بنا ہے، عدلیہ سے ہماری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئین کے مطابق فیصلہ کرے گی انشاءاللہ۔ شکر ہے، الحمدللہ بہت بہتر ہو گیا، انشاءاللہ رہائی ہونی چاہیے، رہائی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ JLM میں